پاکستان اور کرغزستان کے سفارتی اور تجارتی تعلقات نئی بلندیوں پر، اسلام آباد آمد پر کرغز صدر کا پرتپاک استقبال، صدر مملکت اور وزیر اعظم نے معزز مہمان کو خوش آمدید کہا۔ کرغز کابینہ کے سینئر وزراء، اعلیٰ حکام اور کاروباری افراد پر مشتمل پاکستان پہنچا ہے۔ کرغز صدر کے دورے میں تجارت، توانائی اور دفاع سمیت دیگر شعبوں میں معاہدے اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوں گے۔ معزز مہمان کی صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں بھی شیڈیولڈ۔ ادھر کرغز وزیر خارجہ کی دفتر خارجہ آمد، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ پی آئی اے کی بولی 23 دسمبر کو ہوگی۔ بولی کی تقریب ٹی وی پر براہ راست نشر ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پی آئی اے کے نجکاری میں حصہ لینے والی تمام کاروباری شخصیات اور کمپنیوں کے نمائندوں سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا کہ پی آئی اے کی نجکاری میں شفافیت اور میرٹ اولین ترجیح ہے۔ سیاحتی شعبے کی ترقی کے لیے قومی ایئر لائن کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف کا انڈونیشیا کے صدر کو فون، سیلاب اور تودے گرنے سے تباہی اور انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار۔ وزیر اعظم کی انڈونیشیا کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی پیشکش۔ کہا کہ انڈونیشیا میں بحالی اور تعمیر نو میں معاونت کے لیے تیار ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے سعودی بری افواج کے کمانڈر کی ملاقات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور دفاعی تعاون پر گفتگو کی گئی۔ فریقین نے پاک سعودی افواج کے برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ آرمی چیف نے فوجی تربیت، استعداد کار اور انٹیلیجنس تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ سعودی کمانڈر نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر اظہار اعتماد کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بحرین نیشنل گارڈز کے کمانڈر جنرل بھی ملے۔ ملاقات میں دو طرفہ فوجی تعلقات کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ۔ اس موقع پر فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان ہر شعبے میں بحرین کی حمایت جاری رکھے گا۔ خیبر پختونخوا کو این ایف سی کا شیئر نہیں دیا جا رہا۔ فاٹا انضمام کے بعد 1000 ارب روپے دینے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کی نیوز کانفرنس، کہا کہ حکومت معاشی پالیسی کے لحاظ سے ناکام ہو گئی۔ ملک میں بے روزگاری اور مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ افغان جنگ کی وجہ سے خیبر پختونخوا متاثر ہوا۔ جنگ کی وجہ سے کوئی سرمایہ کار ہمارے صوبے میں نہیں آیا۔ افغان بارڈر کی بندش سے کاروبار متاثر ہے۔ سہیل آفریدی نے معمولی سی گڑبڑ کی تو گورنر راج لگ جائے گا۔ جیل میں سیاسی ملاقاتیں کسی صورت نہیں ہوں گی۔ سینیٹر فیصل واوڈا نے ایکس پر پیغام میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے وکیل کو کیس سے متعلق ملنے کی اجازت ہے۔ وکلاء نے کیس کے علاوہ کوئی سیاسی پیغام دیا تو وہ ملاقاتیں بھی بند کر دی جائیں گی۔ جیتی ہوئی افواج کے سپہ سالار کے بارے میں مزید پروپیگنڈا برداشت نہیں ہوگا۔ اب کیسز اور چیزوں کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ خیبر پختونخوا میں چھپے 9 مئی کے دہشت گرد اپنی خیر منائیں۔ بانی پی ٹی آئی کا شوکت خانم کے ڈاکٹر سے طبی معائنے کے لیے عدالت سے رجوع۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں موقف اختیار کیا کہ بانی پی ٹی آئی کو کچھ طبی مسائل کا سامنا ہے۔ موجودہ حکومت بانی پی ٹی آئی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے۔ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے بہتر طبی سہولیات دی جائیں۔ بانی پی ٹی آئی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے ذریعے درخواست دائر کی ہے۔ ادھر پی ٹی آئی ارکان اسمبلی کو آزاد قرار دینے کے خلاف درخواست خارج۔ پشاور ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عمر ایوب اور زرتاج گل اشتہاری قرار۔ پی ٹی آئی رہنما کے خلاف سنجانی جلسہ کیس۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد کا اشتہاری ملزمان کی جائیدادیں ضبط کرنے کا بھی حکم۔ زین قریشی، علی بخاری، شیر افضل مروت، شیب شاہین کی حاضری سے استثناء کی درخواستیں منظور۔ کیس کی مزید سماعت 20 دسمبر تک ملتوی کر دی۔
جسٹس محسن اختر قیانی کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی رائے مسترد۔ جوڈیشل کمیشن اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں جسٹس منیب اختر نے جسٹس محسن اختر قیانی کو سپریم کورٹ جج لگانے کی رائے دی۔ جسٹس منیب اختر کی رائے سے جوڈیشل کمیشن کے کسی ممبر نے اتفاق نہیں کیا۔ دوسری جانب لاہور کے ضلعی عدلیہ کے سول جج سید جہانزیب بخاری نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ جج سید جہانزیب بخاری نے اپنا استعفیٰ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھجوا دیا۔ حکومت نے تمام برآمدی مصنوعات پر ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج ختم کر دیے۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی نے کہا برآمد کنندگان کو عالمی منڈی میں اپنی مصنوعات کے لیے سازگار ماحول فراہم ہوگا۔ لاگت میں کمی سے پاکستان کی برآمدی مسابقت میں اضافہ متوقع ہے۔ وفاقی حکومت نے فائنانس ایکٹ 1991 کے تحت عائد سرچارج سے تمام برآمدی اشیاء کو مکمل استثناء دیا ہے۔ اسرائیل کے غزہ پر مسلسل وحشیانہ حملے۔ صہیونی فوج نے بمباری کر کے صحافی سمیت 6 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق خان یونس میں اسرائیلی فضائی حملے میں صحافی محمود وادی شہید ہو گئے۔ وسطی غزہ میں قائم پناہ گزین کیمپ میں اسرائیلی فائرنگ سے ایک نوجوان شہید۔ اسرائیلی فوج نے یلو لائن عبور کرنے کے الزام میں 2 افراد کو گولی مار کر شہید کیا۔ اسرائیل جنگ بندی کے آغاز سے اب تک 360 فلسطینیوں کو شہید کر چکا ہے۔ امریکہ نے 19 ممالک کے شہریوں کی امیگریشن درخواستیں معطل کر دیں۔ افغانستان، ایران، لیبیا، میانمار، صومالیہ، سوڈان، ترکمانستان اور یمن کے نام شامل گرین کارڈ اور امریکی شہریت کی درخواستیں بھی روک دیں۔ صدر ٹرمپ نے نیو یارک میں 7 امیگریشن ججز کو برطرف کر دیا۔ جنوری سے اب تک 100 سے زائد ججز نکالے گئے یا خود ملازمت چھوڑ گئے۔ چین کے انتہائی سستے ہائپرسونک میزائل نے عالمی دفاعی منڈی میں ہلچل مچا دی۔ 1300 کلومیٹر رینج والے میزائل YKJ کی ممکنہ قیمت صرف $99,000 تک مقرر ہو سکتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق چینی ہائپرسونک میزائل آواز سے 7 گنا تیز رفتار رکھتا ہے۔ میزائل کم لاگت فوم کانکریٹ جیسے مواد سے تیار کیا گیا ہے۔ بھارت میں فوج کی تربیتی مشق میں بھی نااہلی۔ راجستھان کے ضلع سری گنگا نگر میں مشق کے دوران اندرا گاندھی نہر میں ٹینک ڈوب گیا۔ ٹینک ڈوبنے سے ایک بھارتی فوجی ہلاک، دوسرا بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ فیفا ورلڈ کپ کا شاندار آغاز۔ فلسطین نے میزبان قطر کو سنسنی خیز مقابلے میں 1-0 سے شکست دے دی۔ سنسنی خیز میچ میں میزبان قطر کو 1-0 سے شکست ہوئی۔ قطری ڈیفینڈر سلطان البرٹ نے اپنی ہی ٹیم کے خلاف گول کر ڈالا۔